اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه يا حي يا قيوم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله ثم الحمد لله. آج کی یہ جو نشست ہے دور قریب کی ایک روحانی شخصیت شیخ طریقت حضور بابا جی ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز ان کا ذکر خیر کرنا ہے. اور جو موجود لوگ ہیں آج بالخصوص آغاز میں ہم نے 2 نشستوں میں اس کی تکمیل کرنی ہے. آج کا جو سب سے اہم وہ موضوع ہے بزرگوں کے لیے بھی بڑا اہم ہے اور جوانوں کے لیے بھی بڑا اہم ہے. میں نے ذکر کرنا ہے حضور بابا جی ابو انیس قدس سرہ العزیز کے آبا کا جو صالحین گزرے ہیں نا. اور میں نے قرآن عظیم سے ایک آیت ایسی پیش کرنی ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ اگر والدین نیک ہوں تو آگے کتنی خیر ہو جاتی ہے. بزرگوں کے لیے تو پیغام یہ ہے کہ اب تو ہماری گزر چکی جیسے بھی گزر چکی ہمیں کیا کرنا ہے. اور نوجوان جو ہیں ان کے لیے میں بالخصوص 3-4 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کروں گا حضور بابا جی ابو انیس قدس سرہ العزیز کے والد اور بالخصوص ان کے دادا جان کے ذکر سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو شخص جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انعامات کیا عنایت فرماتا ہے. آغاز آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک اجمالی فہرست ہے حضور بابا جی ابو انیس قدس سرہ العزیز کی، جسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے بڑی محبت سے سننا ہے اس کو. سالکین جو ہیں جو ان سے وابستہ ہیں، سبحان اللہ، جو جس پیر خانے سے وابستہ ہے ہمارے سر کا تاج ہے. حصول برکت کے لیے آپ نے گفتگو کو سننا ہے. جو جس پیر خانے سے وابستہ ہے، امام حسن بصری علیہ رحمہ کے اس قول کے مطابق کہ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کے عمل میں نا بڑی سستی واقع ہو جاتی ہے. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ پھر تو آپ کے عمل میں بھی سستی آ جاتی ہوگی. تو آپ نے فرمایا بالکل. تو کہا حضرت آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا ہم ایک جگہ جمع ہو کے اللہ کے ولیوں کی ذکر کی محفل سجا لیتے ہیں، اللہ ہماری سستی کو دور فرما دیتا ہے. تو جو عقیدت مند ہے، اہل محبت ہے، کسی بھی پیر خانے سے وابستہ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، تو وہ اس نیت سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا جو ذکر ہے نا یہ سستیوں کو دور فرما دیتا ہے. آپ کا نام محمد برکت علی قدس سرہ العزیز، کنیت ابو انیس قدس سرہ العزیز، لقب بابا جی سرکار قدس سرہ العزیز. آپ کی ولادت باسعادت 27 ربیع الثانی 1329 ہجری بمطابق 27 اپریل 1911 عیسوی بروز جمعرات سال والدین کے ہاں ہوئی. والدین کریمین حضور بابا جی نگاہی بخش رحمت اللہ علیہ، آپ مدفون ہیں موضع برامی ضلع لدھیانہ میں. والدہ محترمہ جنت بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مدفون ہیں عادی کوٹ خوشاب پاکستان. آبائی علاقہ موضع برامی ضلع لدھیانہ، خاندان جاٹ داریوال. حضور بابا جی ابو انیس قدس سرہ العزیز کا نکاح مبارک جو ہے وہ اگست 1927 میں ہمراہ برکت بی بی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوا، جنہیں حضور بابا جی سرکار مخدومہ دار الاحسان کے نام سے موسوم فرمایا کرتے. آپ کی مرقد انور جو ہے وہ دار الاحسان سالار والا میں ہے. حضور بابا جی ابو انیس قدس سرہ العزیز 19 سال کی عمر مبارک میں 9 اپریل 1930 کو برٹش آرمی میں بطور بھائی کیڈٹ منتخب ہوئے. حضور بابا جی ابو انیس قدس سرہ العزیز نے 19 ربیع الثانی 1363 ہجری بمطابق 13 اپریل 1944
सिलसिला कादरिया में हुजूर शाह विलायत हकीम सैयद अमीरुल हसन सहारनपुरी कुद्सिल अजीज के हाथ मुबारक पर बैत की। हुजूर बाबा जी अबू अनीस कुद्सिल अजीज ने जो फौज से इस्तीफा दिया वो तो एक अलहदा, एक बहुत अज़्म इस्तकामत और इस्तिक़लाल वाली बातें हैं। ये जो मामला हुआ 11 रजबुल मुरज्जब 1364 हिजरी बमुताबिक 22 जून 1945 को आपने फौज से इस्तीफा दिया। आपकी कुल मुद्दत ब्रिटिश आर्मी में 15 साल 2.5 माह है। हुजूर बाबा जी अबू अनीस कुद्सिल अजीज पाकिस्तान में जो आपने हिजरत फरमाई वो आपने बुध के रोज 10 शवालुल मुकर्रम 1366 हिजरी बमुताबिक 27 अगस्त 1945 आप पाकिस्तान में तशरीफ लाए और मुख्तलिफ जगह से होते हुए दारुल एहसान सालार वाला तशरीफ लाए। कैंप दारुल एहसान जो इस वक्त हुजूर बाबा जी सरकार का ये जो मरकज है जहां आपका मज़ार पुरअनवार है, इसमें आप 6 रबीउल अव्वल 1405 हिजरी बमुताबिक 30 नवंबर 1984 बाद अज़ नमाज जुमा यहाँ तशरीफ लाए और फिर इन बेआबाद उजाड़ खतानों को अल्लाह के जिक्र, दीन इस्लाम की दावत व तबलीग और मखलूक की बेलौस खिदमत से क़यामत तक के लिए रोशन फरमा दिया और आबाद फरमा दिया। हुजूर बाबा जी अबू अनीस कुद्सिल अजीज का विसाल मुबारक बरोज़ इतवार 16 रमज़ान मुबारक 1417 हिजरी बमुताबिक 26 जून, ये जो अब 26 जनवरी 1997 बरोज़ इतवार बाद अज़ नमाज ज़ोहर आपका विसाल मुबारक हुआ और आप का जनाजा और तदफीन जो है वो 17 रमज़ान मुबारक बरोज़ पीर 1417 हिजरी बमुताबिक 27 जनवरी 1997 बादज नमाज ज़ोहर अपने मुतय्यन निशान करदा मकाम पर जो कैंप दारुल एहसान अल मुस्तफीज कैंप दारुल एहसान दसूहा समुद्री रोड पर वाक़या है, 2 दरख्तान गुलर के दरमियान आपके हुक्म मुबारक पर आपकी मरकद अनवर वहां बनी जो दरवाजे फैज़े गोहरबार मरजाए खलाइक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे शायख फरमाते हैं अहले ज़िक्र अल्लाह की राह में मरे अगरचा अपने बिस्तर पर मरे, उन्हें एक खसूसी ज़िंदगी अता है जो आम मुर्दों को हासिल नहीं, बस हम उन्हें आम मुर्दों में क्यों कर शुमार कर सकते हैं। तो अब आगाज में मैं जो गुफ्तगू करने वाला हूं, आपके ये जो मैंने एक अजमाली तारुफ हयात तय्यबा का पेश फरमाया, उसमें मेरे कुछ चंद पैगामात हैं उन लोगों के लिए कि जिनकी औलाद जो है वो इस वक्त यानी उनकी शादियां हो चुकी हैं और बच्चे हैं, और बिलखुसूस उन जवानों के लिए कि जिन्होंने आगे जिंदगी गुजारनी है। अगरचे ये जिक्र दौरे हाजिर की एक अजीम हस्ती शेख तरीक़त हुजूर बाबा जी अबू अनीस कुद्सिल अजीज का है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि औलियाए इज़्ज़ाम ने जिस तरह जिंदगी गुजारी होती है वो हमारे लिए मशअल राह होते हैं। अगर अल्लाह हमें तौफीक इनायत फरमा देना अमल की तो फिर खैर ही खैर हो जाती। सब दोस्त अहबाब इस बात में कोशिश करेंगे और इस बात की अहमियत को इस अंदाज में समझा जाए कि अगर हम में से कोई शख्स 5 वक्त का नमाजी हो, हम में से कोई शख्स कुरान अजीम पढ़ने वाला हो, हम में से कोई शख्स अल्लाह का जिक्र करने वाला हो, हम में से कोई शख्स अखलाक अपने अच्छे रखता है, हम में से कोई शख्स ज़ुहद की सिफ्त को अगरचे उसके आला दर्जों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है अपनाए हुए है, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल जिस तरह का वो दर्जा है बड़ा औखा है, लेकिन जो शख्स हराम से अपने आप को सिर्फ इस वास्ते बचा ले कि मेरे रब ने इससे मना फरमाया है, ये भी तवक्कुल ही की एक सिफ्त और एक शान और एक चमक है।
یہ ساری جو باتیں ہیں نا، آیا یہ باتیں آپ کے گھر والوں کو کوئی نفع دیتی ہیں؟ آغاز میں اس پر کر رہا ہوں تاکہ پھر آپ کو جو میں بات آگے پہنچاؤں تو آپ کو سمجھ آ جائے. اس میں سورہ کاف کی آیت نمبر 82 کا کچھ حصہ لے رہا. اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ تَحْتُهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. فرمایا رہی وہ خزانے والی بات، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے سورہ کاف میں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا. تو اس میں فرمایا گیا باقی رہی وہ دیوار جو شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی اور ان کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ نیک شخص تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، پس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے جوانی کو پہنچے اور نکال لیں اپنا خزانہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ رحمت من ربک، یہ ان پر تیرے رب کی بہت بڑی رحمت تھی. سبحان اللہ. لو جی بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی کہ جو شخص اللہ کی اطاعت اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں عمر گزارے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل پر بھی رحمت فرماتا ہے. مقصود صرف میری گفتگو کا یہ ہے آپ کو سمجھ آ جائے. بعض روایات میں اسرم اور سیرم ان 2 بچوں کے نام بھی آئے ہیں. امام بغوی علیہ رحمہ نے فرمایا کان اسمہ کاشح وکان من الاتقیاء. امام بغوی نے تھوڑی سی بات اور کھولی کہ جس نیک صالح شخص کا ذکر ہو رہا ہے اس کا نام کاشح تھا اور وہ بڑا ہی متقی تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر اور جامع جواب دیا حفظم بصلاح ابیہا، یہ جو ان کی حفاظت ہوئی ان کی اور ان کے مال کی صرف اس واسطے ہوئی کہ ان کے والد جو ہیں وہ عبادت گزار بندے تھے. امام بغوی نے ایک اور بات رقم فرمائی ہے اور یہ بڑی کمال ہے. اس بات پر غور کر کے ہم میں نیکی کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ یہ جو نیک بندہ تھا جس کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت ہوئی، یہ ان کے اپنے والد تھے کیا؟ بہت سارے جمہور مفسرین وہ کہتے ہیں وَقِيلَ كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَبِ الصَّالِحِ سَبْعَةُ آبَاءٍ. بہت سارے مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان بچوں کا اپنا باپ نہ تھا بلکہ ان کی نسل میں 7ویں پشت میں وہ نیک بندہ گزرا تھا. اس کو امام منقدر علیہ رحمہ نے، جس کو جمہور تفسیر ضیاء القرآن اٹھا لیں، آپ اگر تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، آپ اگر تبیان القرآن اٹھا لیں، آپ اگر معالم التنزیل اٹھا لیں، آپ تفسیر بغوی اٹھا لیں، سب نے تقریباً امام المنقدر علیہ رحمہ کی اس بات کو رقم فرمایا ہے کہ ان اللہ یحفظ بصلاح العبد ولدہ وولد ولدہ وعطرتہ وعشیرتہ واہل الدویرات حولہ. یہ ذرا الفاظ پر غور کیجئے گا. ما یزالون فی حفظ اللہ ما دام فیہما. امام منقدر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد اس کے خاندان بلکہ دویرات حولہ جو اس کے قریب کے ہمسائے ہوتے ہیں نا، اس کے رشتہ دار خاندان اور قریب کے ہمسایوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے اس کے نیکی کی وجہ سے. بلکہ اس میں سعید ابن مسیب علیہ رحمہ کی ایک بات ہے، لیکن وہ خیال اس لحاظ سے نہیں ہے، مفسرین نے اس بات کو لیا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ نماز میں مجھے خیال آ گیا. نہیں، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نماز میں آپ کے کسی بچے کا آپ کو خیال آ گیا تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں انی لأصلی فاذکر ولدی فازید فی صلاتی. وہ خیال کی بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے اپنی اولاد کی یاد آ جائے تو یاد نہیں بلکہ نماز کو میں طویل کر دیتا ہوں تاکہ اس کے صدقے اللہ میری اولاد پر رحم فرمائے. خیال نہیں، نماز میں کسی کا خیال، وہ ویسے ہی ایک بات میں کر رہا ہوں کہ بھئی کسی بھی بچے کا، کسی بیٹی کا کہ بندے کو خیال آ جائے تو آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں تلاوت طویل کر دیتا ہوں. میں رات بڑی دور اپنے استاد میرے بیٹھے تھے تو میں وہاں پہنچا
کہ استاد جی یہ بات تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تفسیر کے لحاظ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی میں اپنی نماز میں تلاوت کو، خیال کو نہیں، تلاوت کو طویل کر دیتا ہوں تاکہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ میری اولاد پر رحم فرمائے۔ اب یہ بات جو ہے نا سمجھ میں آ گئی۔ امام ابو حاتم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ اللہ کسی نیک کی نیکی کی وجہ سے 7 صدیوں تک اس کی نسل اور قوم کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن بدی کی وجہ سے 7 نسلوں تک کبھی کبھی اسے تباہ بھی کر دیتا ہے۔ اب آ جائیں، گفتگو کو بھی ہم سمیٹ رہے ہیں اس بات پر جو ہماری سمجھ میں آئی کہ والد کی نیکی کا نفع اور اس کی رحمت اولاد کو ہوتی ہے، تو ہم اپنی اولاد پر رحم نہ کریں، ذکر کر کے، نیکی کر کے، نیکی کی تلقین کر کے، آخرت کی فکر کر کے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے۔ میں شیخ طریقت حضور بابا جی ابو انیس قدس سرہ العزیز کے والدین میاں نگاہی بخش رحمت اللہ علیہ، آپ صالح، پرہیزگار، نیکی کی طرف رغبت کرنے والے، فوجی تھے، آبائی پیشہ کھیتی باڑی، والدہ محترمہ پرہیزگار، شب بیدار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ نے خود لکھے ہیں کہ والدہ محترمہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتی، تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ فیض کا حصہ نہیں کہ جس کی بدولت حضور بابا جی ابو انیس قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ میں نیم روز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ 12,000 مرتبہ اس کا ورد فرماتا ہوں۔ یہ فیض ہے، یہ وہ فیض ہے۔ جو بھی کتب میں لکھا ہے کہ جو بھی ان کے والدین سے ملا یا ان کو دیکھا، وہ ان کی شرافت، ان کی جود و سخا، ان کی نیابت و عبادت کی تعریف ہی کرتے تھے۔ والدین ایسے ہوں تو پھر اس ماں کی گود میں بھی پھر بیٹا تو الحمدللہ برکت علی جیسا ہی ہونا چاہیے نا پھر۔ سبحان اللہ۔ والد صاحب جو تھے رضا الہی کے حصول کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے، عبادت میں، ذکر فکر میں، اور ایک بڑی خاص صفت بھی ان میں، بڑی خاص، وہ یہ تھی کہ جہاں کسی اللہ کے ولی کا تذکرہ سنتے آپ ان کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے، اور بڑا ادب کرتے تھے اللہ کے نیک بندوں کا۔ یہ صالحین کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ راولپنڈی میں ایک مجذوب تھے، آپ ان کی خدمت میں جاتے اور ان کی خدمت کرتے۔ وہ اس خدمت سے راضی ہو کر ایک دن کہتے ہیں کہ نگاہیا، اور تیری قسمت میں تو کچھ نہیں، پر تیرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا بڑا زبردست۔ ان الفاظ کی تشریح تائیدار دارالاحسان کے صفحہ نمبر 26 پر بھائی دین محمد ضمیر صاحب سے کی ہے، بڑی خوبصورت۔ آپ فرماتے ہیں یہ مختصر مگر جامع الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے مرد صالح، اللہ تعالیٰ تجھے ایک فرزند عطا کرے گا جو آسمان ولایت پر آفتاب بن کر چمکے گا، جو دنیائے سلوک کا نادر الوجود شہباز ہوگا۔ فرمایا اس کی ولایت قرائے عرض پر محیط ہوگی اور اس کے دریائے فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ آپ کے والدین کا صالح ہونا، کیا اس میں ہمیں پیغام نہیں مل رہا کہ ہم اپنے آپ پر اور اپنے والدین کے حال پر رحم کریں، یقین کریں، ساری سستیاں دور کر دیں۔ ہمارے اسی طرح 5 وقت کی نماز سے گھر روشن اور آباد ہو جائیں، قرآن پاک کی تلاوت سے، ہماری والدہ، ہماری بیٹی، ہماری بہن،
ہماری ماں اسی طرح ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے تر رکھے. وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر والدین صالح ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ تو اس نسل کے 7 پشتوں تک پہ اپنی رحمت برساتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے کہ کوئی رہ رو منزل ہی نہیں. اب اس میں ایک مثال میں جوڑ کر اس گفتگو اور بالخصوص نوجوانوں کو پیغام. حضور بابا جی ابو انیس قدس العزیز نے خود فرمایا، میری نسل میں قابل ذکر تذکرہ میرے دادا کے دادا حضرت بابا دندو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ کئی 100 سال پہلے دریائے ستلج کے دندے نصف صدی دریا کے بیلے میں رونق افروز رہے اور اسی دندے ہی کی مناسبت سے دندو شاہ کہلائے. حضور بابا سرکار کے دادا جان کے دادا جان، اور آپ نے خود لکھا ہے، بڑا طویل مقالہ، اس کو خود بھی کبھی وقت ملے آپ کے پاس کسی، بالخصوص میں سالکین کو کہہ رہا ہوں، 9288 اس کو لکھ لیں مقالے کو. آپ نے خود لکھا کہ 17ویں صدی کے اوائل کی بات ہے، موضوع براہمی ضلع لدھیانہ کے بچے کی زبان پر ایک نوجوان کی سادگی اور اس کی زندگی میں آنے والے انقلاب کا چرچا تھا. گاؤں کا چوپال ہو یا قبرستان کا تکیہ، کون سی جگہ اور کون سی محفل ایسی نہ تھی جہاں اس نوجوان کی کم گوئی، نیکوکاری، معصوم بچپن، بے داغ جوانی کے چرچے نہ تھے. صرف یاد حق کی خاطر گھر بار چھوڑ دینا اور عین عالم شباب میں دنیا کی رنگونیوں سے منہ موڑ لینا ایسی بات نہ تھی کہ جسے لوگ آسانی سے بھول سکیں. گاؤں کا ہر فرد، ہر بشر اس کی نیک نفسی کا گواہ اور اس کی شرافت کا معترف تھا. اب یہ پیغام ہے ہر شخص کے لیے، جس کی گزر گئی اس نے تربیت کرنی ہے. نوجوانوں کے لیے میرا پیغام. پہلی حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جس روز اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی کہیں سایہ کوئی نہ پائے گا. ان میں سے میں صرف ایک کا ذکر کر رہا ہوں، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں خرچ کر دے. فیض کی بات بھی آپ نے سن لی. جو حضور درویش الورا بابا سرکار کے دادا جان کے دادا شان قدس العزیز کہ جو معاملات اور معمولات تھے، یہ خیر اور برکت اس خانوادے میں اسی سے اس کا آغاز ہوا. اب میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ کو ملے گی کنز الامال میں، 43,057 نمبر ہے حدیث کا، کنز الامال میں. ان اللہ تعالی یباہی بالشاب العبد الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوان عبادت گزار کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے. یقول انظروا الی عبدی ترک شہوتہ من اجلی. اللہ فرماتا دیکھو میرے اس عبادت گزار نوجوان کو دیکھو جس نے میری رضا کی خاطر اپنی تمام خواہشوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ آپ ذرا غور کریں نا اس بات پر کہ سب کچھ چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر، تو یہ فیض پھر آگے بھی چلا اور قیامت تک دارالحسان کی سرزمین سے اس کی روشنیاں اسی طرح اٹھتی رہیں گی. وہ موضع براہمی ضلع لدھیانہ سے جو اٹھیں شعائیں نور کی، وہ اسی طرح انشاءاللہ پھیرتی رہیں گی. اس سے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی کمال ہے. امتیاز ہو رہا ہے، آپ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں خرچ کریں.
آپ کو ایک بہت بڑا امتیاز جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. سنیے, فضل الشاب العابد الذی تعبد فی سباہ علی الشیخ الذی تعبد بعد ما کبرت سنہ. فرمایا وہ نوجوان کہ جو اپنی جوانی ہی سے اللہ کی عبادت میں ہے, اور وہ شخص جو بوڑھا ہونے کے بعد اللہ کی عبادت کی طرف آیا, کفضل المرسلین علی سائر الناس, ان میں اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا نبی مرسلین کا فرق عام بندے کے ساتھ ہوتا ہے. عبادت گزار نوجوان ہو نا اور بوڑھے سے, میں وہ بات کبھی بہت زیادہ میرے استاد محترم قاری احمد الامینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ابا جی حضور مفتی امین الدین بدایونی علیہ رحمہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ ایک نوجوان آ کر, بوڑھا بندہ آ کر تائب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے فوراً بعد ایک نوجوان نے بھی آ کر سچی توبہ کی, تو جبریل امین نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو سلام پیش فرماتا ہے اور اللہ آپ کو مبارکباد دیتا ہے اس نوجوان کی توبہ پر. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل, اس بوڑھے نے بھی تو توبہ کی ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ سونے اللہ فرماتا اب اس کے پاس اور کوئی راہ نہیں ہے کسی طرف جانے کی, لیکن نوجوان کے لیے شیطان دھاک میں بیٹھا ہے, اس کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اعزاز عنایت فرمایا. بڑا فرق ہے. آخری حدیث کل نوجوانوں کے لیے ایک پیغام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یحب الشاب الذی یفنا شبابہ فی طاعت اللہ عز وجل. اتنا بڑا انعام. بھئی تم کہو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, ہم کہیں تو وہ تو نعمتیں کھلاتا ہے, محبت تو کرنی پڑے گی. اگرچہ اس محبت سے بھی دین دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے, لیکن انعام تو یہ ہے نا کہ اللہ فرمائے کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں. یہ کمال ہے. وہ جو آپ کرتے ہیں اس کا بھی بڑا درجہ ہے. احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو, اللہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے, وہ بھی بڑا کمال ہے. لیکن جب رب فرمائے, اس کے حبیب علیہ السلام فرمائے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الشاب الذی یفنا شبابہ فی طاعت اللہ عز وجل. اللہ ایسے نوجوان سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں خرچ کر دے, فنا کر دے. آپ سوچئے, بالخصوص جن ہستیوں کا ذکر میں کر رہا ہوں, حضور میاں نگاہی بخش رحمت اللہ علیہ, حضور درویش الورا بابا دندو شاہ رحمت اللہ علیہ قدس سرہ العزیز, اور حضور بابا جی ابو انیس قدس سرہ العزیز, جنہوں نے اپنی جوانی ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے ذکر میں خرچ فرمائے. اسی طرح ہر وہ شخص کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ایسے پاسداری کرے. اب یہ بات آخر میں تکمیل جو ہے, کیونکہ میں نے عرض آپ کو کر دیا ہے کہ 26 جنوری کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز پھر آگے جو آپ کا بچپن, آپ کے جو معمولات ہیں. آج کا پیغام صرف یہ تھا کہ خود نیک بن جاؤ تاکہ اولاد بھی نیک بنے, خود اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر لو تاکہ اللہ تمہاری ساتوں پشتوں تک تم پر اپنی رحمت برسائے. آج کا یہ پیغام تھا. آج کا یہ پیغام تھا ہر نوجوان کے لیے کہ اپنی جوانی کے نشے میں نہ, اگر نشے میں ہی آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ کے اتباع کے نشے کو دیکھ, پھر تجھے پتا چلے سراسر خیر ہی خیر ہو جائے, سراسر فیض ہی فیض ہو جائے, اور صبغت اللہ, پھر بندہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے. صحابہ کرام کہہ سکتے تھے سبحان اللہ, واقعتاً چڑھا ہوا تھا. ایسے ایسے رنگ چڑھے ہوئے تھے کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضو فرما کے ایک پتھر پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا ہمیشہ,
वजह पूछी गई तो आपने कहा मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर वुज़ू फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पत्थर पर आकर बैठे, आसमान की तरफ देखा और आप मुस्कुराए। बाकी मुझे नहीं पता, मैंने जब से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा को देखा है मैं उसे ही अदा करता हूँ। कच्चा रंग ललियारी वाला जड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा ते पक्का रंग मेरे सोने मोहम्मद वाला चढ़ जावे फिर नहीं लैंदा। तो ये बात आज आप समझ जाएं कि जो बुजुर्गों के अमाल होते हैं, हुजूर दरवेशुल वरा का जो अंदाज फ़ख्र है, अंदाज ज़िक्र है, अंदाज ज़ुहद व तवक्कुल है, अज़्म व इस्तिक़लाल व इस्तिक़ामत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी कम गोई थी, नेकी की रग़बत थी, आपका एक मासूम पाकपाज बचपन, एक बेदाग जवानी और अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा को के हुसूल के लिए जो आपने जितने भी मामूलात फरमाए, ये फैज़ करम न था कुरान की रोशनी में कि उन्हीं के नस्ल में से अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक ऐसी हस्ती को पैदा फरमाया कि क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह मिन ज़ालिक जिन्होंने जो खिदमत की है, जिक्र की, दावत व तबलीग और खिदमत की, इसी तरह इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगी। वो जो मैंने आपको मकाला कहा है उसके आखिरी अल्फाज आपके सामने मैं पेश कर दूं कि आप जरा गौर करें उस पर कि हुजूर दरवेशुल वरा कुद्सिरहुल अज़ीज़, हुजूर बाबा निगाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर बाबा जी अबू अनीस मोहम्मद बरकत लुधियानवी कुद्सिरहुल अज़ीज़, आप इस मकाले में जरा ऐसे जरा आप इस पर गौर करें। मकाले का नंबर 9288। आप फरमाते हैं कि तारीख़ आलम खुद को दोहराए या ना दोहराए, तारीख़ तरीक़त खुद को जरूर दोहराया करती है। फरमाया हमारे यहां एक मारूफ कौल है कि हाल माजी का शाहद होता है, हाल माजी का शाहद होता है। जो चीज माजी में थी हाल में भी है, अगर हाल में नहीं तो माजी में ना थी। जिसने माजी को देखना हो, वाह 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 है वो 17वीं सदी, जिसने माजी को देखना हो वो हाल को देखे, और हाल को माजी पर फौकियत हासिल है। तरीकत ने ऐसे हाल को कभी फरामोश ना किया, किसी ना किसी हाल में हमेशा जिंदा रखा। वो जो जवानी से सब कुछ तर्क करके दीन के लिए आ जाना, फरमाया दुनिया में हर रोज इंसान जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, मगर साहिब हाल कभी कभी और कहीं कहीं पैदा होते हैं। ना उसकी जिंदगी आम लोगों जैसी होती है ना मौत, वो मरकर भी नहीं मरता, बल्कि उसका तस्करा रहती दुनिया तक जारी व सारी रहता है। और दरवेशुल वरा फिर बात को उधर ले आए, और दरवेशुल वरा बाबा दंदू शाह कुद्सिरहुल अज़ीज़ दास्ताने तरीकत का एक ऐसा ही एक रोशन उन्वान है जिसकी ताबानी क़यामत तक मदम ना होगी। या हय्यू या क़य्यूम। आज हुजूर बाबा जी अबू अनीस कुद्सिरहुल अज़ीज़ के आबा का हमने सालिहीन जो गुजरे उनका जिक्र किया, और हमने ये बात उससे देखी कि रंग तो ये है कि जो ऐसा रंग है कि एक बार चढ़ जाए तो 7 पुश्तों तक रहमतें ही रहमतें हो जाती हैं। और नौजवानों को पैगाम दिया कि भाई रंग ये है, जब एक मर्तबा चढ़ जाए तो तुम्हारे अमल पर अल्लाह फख्र फरमाता है, जब एक मर्तबा चढ़ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है जो बातें हुई, जो बातें हमने सुनी, अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हमें अमल की तौफीक इनायत फरमाए। फमा दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।